ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی اپلیکیشن جاتے ہی فوراً ایکسیپٹ ہوتی ہے اور سارا کچھ ہو جاتا ہے. یعنی ان کا خیال ہے کہ یہ اب لاڈلے ہیں اس وقت، عدلیہ کے لاڈلے جو ہیں. سسٹم کا لاڈلا کون؟ ہاں سسٹم کا لاڈلا نہیں، عدلیہ کے لاڈلے اس وقت. اس طرح بھی ہوتا ہے، کچھ سسٹم کے لاڈلے ہوتے ہیں، اداروں کے لاڈلے ہمیشہ سے ہوتے ہیں، ہوتا ہے. عدلیہ کے دیکھیں لاڈلے ہوتے آپ کے اقتدار کے اندر کوئی پرائم منسٹر، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، اس وقت جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ اس سسٹم کی منظوری کے بغیر، اس کی نوٹ کے بغیر، اس کے گرین سگنل کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور اس سسٹم کو آپ سمجھ لیں، اس سسٹم میں پولیٹیکل پارٹیوں کی لیڈرشپ بھی ہے، اس میں عدلیہ بھی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. ملک کے اندر جو آپ کا اقتدار ملتا ہے نا وہ پاور پالیٹکس ہے ساری. صحیح. ٹھیک ہے. اس میں ایک برائے نام آپ کا یہ جو آپ کا الیکشن پروسیس ہوتا ہے وہ ایک برائے نام رہ گیا، لیکن اصل ملک کے اندر اب پاور پالیٹکس ہے. اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کچھ کارنرز ہیں پاور کے بڑے. ٹھیک ہے نا. اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں ہیں، اس میں پاکستان کی عدلیہ نے بھی اپنا رول جو ہے نا پہلے سے زیادہ اڈاپٹ کر لیا. اب پارلیمنٹ والے یہی تو ان کا ایک ٹسل چل رہی ہے کہ جی عدلیہ کا جو رول بنتا ہے، پارلیمنٹ کا جو رول ملتا ہے وہ بعض اوقات عدلیہ اڈاپٹ کر لیتی ہے. صحیح. تو خیر یہ ڈسکشن تو ہوتی رہے گی، یہ ایک اکیڈیمک سی ایک ڈسکشن ہے. سمجھتے ہیں کہ جب ادارے اپنی ڈومین سے ہٹ کے کام کرتے ہیں تو تب مسائل زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب اوور لیپنگ کریں گے چیزوں میں، اور یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا. ماشاء اللہ ایسے تو نہیں بار بار لگتا. اور جب ماشاء اللہ لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے اپنی اپنی ڈومین سے باہر آتے ہیں، تو پھر ہوتا ہے نا. اسی طرح باقی جو گورنمنٹس ٹوٹتی ہیں اور جو اس وقت صورتحال ہوتی ہے، پھر ان میں کورٹ میں ڈیسیژن آتے ہیں، جیسے بھٹو صاحب کا ڈیسیژن آیا، جیسے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گئی، تو پھر یہ سارے اس کا مطلب ہے ادارے جب اوور لیپنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے جو اس کے اختیارات ہیں، تو پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بیانیہ جو ہے 9 مئی کا جو آج بری طرح ڈیمیج ہوا ہے، میں اسے کہوں گا کہ 9 مئی کا بیانیہ آج کے دن ڈیمیج صحیح معنوں میں، کہ اتنی ریزسٹنس کے بعد، ان کے دوسری دفعہ ایک پراپر پریس کانفرنس کے بعد، گورنمنٹ ایک طویل پریس کانفرنس سارا کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہوا. عدلیہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ با اختیار ہیں، خود مختار ہیں، قانون اور آئین سے بالاتر کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا گیا ہے، اور اب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پریشر نہیں لے رہی عدالتیں. آئین اور قانون کی تشریح جو عدلیہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں جب فیصلے آتے ہیں، یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ عدلیہ کے فیصلے بھی جو ہیں اس میں غلط فیصلے بھی آتے رہے، وہ بعد میں ٹھیک بھی ہوتے رہے، وہ تاریخ کا حصہ بھی بنتے رہے. میں نے کہا نا بھٹو صاحب کا فیصلہ، صحیح، اور بہت سارے اور فیصلے ایسے ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہے، بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو غلط بھی آئے ہیں. تو مادر پدر کوئی بھی آزاد نہیں ہوتا. آپ نے جو کانسٹیٹیوشن اسی کے انڈر کام کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کی آزادی اصل حقیقت آپ کا رول ہے حق اور انصاف کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جسٹس کرنا ہے. اس میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. صحیح. عدلیہ کا رول ہے اس نے جسٹس کرنا ہے، مقننہ کا رول ہے. جو پریشر ابھی بلڈ کیا جا رہا تھا عدالتوں کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پریشر نہیں تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا؟ 2-4 روز مسلسل جو ہے وہ سٹنگ ججز کے حوالے سے بات ہوتی ہے، یہ پریشر نہیں تھا. پریشر نہیں تھا بیسیکلی. اب جو اس وقت ریسنٹ ٹائم میں ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو پریس کانفرنس کی گئی وہ بھی پریشر نہیں تھا، اور جو گورنمنٹ کی جانب سے الفاظ جو کچھ کچناؤ کیا گیا وہ بھی پریشر نہیں تھا، تو عدالتوں نے پریشر لیا بھی نہیں؟ اسے پریشر نہیں کہتے، پریشر اس طرح نہیں ہوتے. یہ تو اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے. صحیح. انہیں جو چیز غلط لگی، میں نے آپ کو بتایا متاثرہ پارٹی ہے، اور اس نے اس فیصلے کے اوپر، اس رویے کے اوپر اپنے پوائنٹ آف ویو دیا. مثلا بھٹو صاحب کا فیصلہ ہو چکا تھا، پھانسی ہو چکی تھی، تو اب اس میں اسی طرح پولیٹیکل جماعتیں اور بعد میں آنے والے لوگ اس کو جوڈیشل مرڈر کہتے رہے، اور یہ اوپن سیکرٹ ہے. جب اسے جوڈیشل مرڈر کہتے رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عدالتوں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، بلکہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگ دیتے رہے، ادارے اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہے. ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے فیصلے ہوئے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ جناب اس میں کو پریشر ڈالا گیا، بلکہ ان کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. جیسے میاں نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ گئی، 5 ججوں کی والی یا 6 ججوں نے جب ختم کی، تو اب وہ بحالی ہو چکی ہے، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، تو اس کے اوپر ایک تنقید کی گئی ایک خاص پیرائی کے اندر جا کے. تو وہ اس کو آپ ججز کو پریشر نہیں. پریشر کیا ہوتا ہے؟ پریشر وہ تھا جیسے ججز کو لیٹر ملے دھمکیاں میں، اچھا جس طرح پریشر وہ ہے کہ جیسے ان کی فیملیز کو دھمکایا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ کچھ لوگوں کا جو ان کو ٹارچر بھی کیا گیا، کچھ جو خبریں آئیں جو ہمیں ان کے لیٹرز کے بعد وہ ساری سٹوری چلی، اس کو کہتے ہیں پریشر. یا ججز کو بلا کے کہا جائے، یا کچھ لوگ جا کے انہیں کہیں، یہ ہے اس کو پریشر کے ٹیکٹکس کہتے ہیں. لیکن اب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، ایک ادارہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے تو اس کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے پی ٹی آئی کے لوگ اپنا ان کے خلاف جب فیصلہ آتا ہے تو وہ دیتے نہیں ہیں، وہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی والے اب عدالت کو پریشرائز کر رہے ہیں، ہر کوئی عدالت کے فیصلے کو پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے.
اب ان کا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا ویو پوائنٹ ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج جب الیکشن کمیشن نے جب یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے بعد 9 مئی کا بیانیہ بہت کمزور ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے میں گورنمنٹ کی بات کروں تو گورنمنٹ کا بیانیہ بھی کمزور ہوا، پی ٹی آئی کا بیانیہ اسٹرانگ ہوا. پی ٹی آئی چونکہ ایک روز بعد جو ہے وہ احتجاج کی کال بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، وہ باہر بھی آئیں گے. ابھی چونکہ وہ زیادہ وہ ہو گئے ہیں، ایکٹیو ہو گئے ہیں، یا پھر یہ کہنے کہ وہ زیادہ کانفیڈنٹ نہیں اب دکھائی دیں گے وہ کل، اور پھر وہ یہ بتائیں گے آ کے کہ جی یہ دیکھ لیں. دیکھیں اس سے ان کو ایک نیا خون ملا، ایک نئی سائی آف ریلیف ملی ہے.